الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جس نے 100 بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 1000 بار درود پاک پڑھا میں اور وہ جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، اب کیا کوئی درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے فضائل بیان کر سکتا ہے جبکہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھا میں اور وہ جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ محترم اسلامی بھائیوں، حمد باری تعالیٰ سب خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جو حمد کی مستحق ہے، اپنی کبریائی میں واحد ہے، اس کا نہ کوئی ہم پلہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حد ہے، بلند ہے، قوی ہے، مددگار ہے، حمید ہے، غنی کرنے والا ہے، پیدا کرنے اور لوٹانے والا ہے، ایسا عطا کرنے والا ہے جس کی عطا کبھی فنا اور ختم ہونے والی نہیں، ایسا روکنے والا ہے کہ جس سے وہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور اپنے ارادے میں کسی کا محتاج نہیں، مخلوق کو پیدا کر کے آسان طریقے سے راہ راست پر چلانے والا ہے، اور اس نے مخلوق کی صورتوں کو اچھا بنایا اور ان کو جنت میں نعمتوں اور ہمیشہ رہنے کی خوشخبری دی، اور عبرت والی آنکھوں سے نوازا اور عذاب نار اور وعید سے ڈرایا، اور شکر کو لازم کیا، اور اس نے ان کے لیے اپنے مزید فضل کے خزانے کا ذمہ لیا، اور ان پر موت کو مسلط کیا، پس کوئی بھی اس سے بری و ذمہ نہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو موت نے اپنے دوستوں کی جدائی میں رلایا، کتنوں کو نو مولود چھوڑا اور ان سب کو گریہ و زاری میں مشغول کر دیا۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے کسی کو غمزدہ پیدا کیا نہ غمزدہ لوٹائے گا، موت کے سبب مضبوط عمارتیں برباد ہو گئی، اور موت نے فنا کے سبب اس گھر کے رہنے والوں پر حکومت کی، اور روحوں کے پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے اور ان کی عیش زندگی کو تنگی میں بدل دیا، تو بے آب و گیا زمین میں بادشاہوں، غلاموں، غنیوں اور محتاجوں کی قبریں ایک جیسی ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے موت کے ذریعے مغروروں میں سے ہر ایک کو مسلسل ذلیل کیا، اور موت کے ذریعے بڑے بڑے بہادر بادشاہوں کو شکست دی، اور ان کے وسیع محلات سے اٹھا کر اندھیری قبروں میں پہنچا دیا، اور ان کی لمبی لمبی امیدوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ موت نے ان کے آباء و اجداد کو پکڑ لیا اور بچوں کو جھولوں سے اٹھا کر قبروں کو ان کا گھر بنا دیا، اور چہروں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ موت چھوٹے بڑے، امیر فقیر، حاکم محکوم اور باپ اولاد سب کے لیے برابر ہے، اور اس نے مردوں عورتوں سب کو فنا کر دیا، اور اب قیامت تک ان کی یاد باقی ہے۔ کیا غافل انسان ان کی ہلاکت اور بربادی سے عبرت حاصل نہیں کرے گا؟ حالانکہ موت نے ان سب کو فنا اور ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ انسان کیسے دھوکے میں رہتا ہے
حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے، مگر جب وہ گرفت فرماتا ہے تو اس سے بچ نہیں سکتا۔ کیا لوگ یہ نہیں جانتے اور ان کی جانیں موت سے محفوظ نہیں؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے، ان کے ظلم پر بے شک اس کی پکڑ دردناک، کڑی یعنی سخت ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، کہاں ہیں شہروں اور مضبوط قلعوں والے؟ کہاں ہیں معانی اور فنون والے؟ کہاں ہیں وہ مضبوط قلعے جن کے رہنے والے مضبوط تھے؟ کہاں ہیں سابقہ امتیں؟ کہاں ہیں اونچے اونچے محلات میں رہنے والے؟ ان پر موت کا وعدہ سچ ہوا، پس اگر تو ان کی قبروں کو بغور دیکھے تو ضرور ان کے انجام سے تعجب کرے گا کہ ابھی ان کے احوال پوشیدہ نہ ہوئے تھے کہ قبر نے ان کے جوڑ جوڑ کو بکھیر کر رکھ دیا، اور اب حالت یہ ہے کہ نہ ان میں سے آزاد پہچانے جاتے ہیں نہ غلام۔ بہرحال وہ انسیت اور قرب حاصل کرنے کے بعد قبر کی تاریکی میں بدحال پڑے ہیں۔ حالانکہ موت خوش رہنے والوں، بد نصیبوں، قریب اور دور والوں کو پکڑ کر انہیں نصیحت کرتی رہی اور اللہ عز و جل کے اس فرمان سے خبردار کرتی رہی کہ اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم 10 آدمی سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے۔ ایک انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور اس کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا، اور یہی لوگ عقل مند ہیں جو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی عزت لے کر۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ عز و جل بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ عز و جل سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ عز و جل بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ موت کو ناپسند کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ اسے تو ہم سب ناپسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں، بلکہ جب مومن کو اللہ عز و جل کی رحمت، رضا اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ عز و جل سے ملاقات پسند کرتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جب کافر کو اللہ عز و جل کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ عز و جل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حق بیان ہے، تم میں سے کوئی ایسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے جو اس پر اتری۔ یعنی بعض لوگ بہت کہہ دیتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا موت آ جاتی، کوئی زندگی میں حادثہ ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمنا کرنا ہی ہے تو یوں کرو کہ یا اللہ عز و جل جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھے، اور جب تک موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر اور اس موت کے پیالے سے ڈر جس کو تو ضرور چکھنے والا ہے، اور ایسی عیش و عشرت کو ترک کر دے جس سے تو لازمی طور پر جدا ہونے والا ہے۔ اے موت کو بھولنے والے، موت نے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا، ان سے عبرت حاصل کر جو تجھ سے پہلے موت کا جام پی چکے ہیں۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے،
مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ میت اپنی قبر میں ایسے ہے جیسے غرق ہونے والا مدد کا طالب، وہ اپنے بیٹے، بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچنے والی دعا کی منتظر ہوتی ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو وہ اسے دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے اے ابن آدم تیرے لیے خرابی ہے، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے علم نہ تھا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں، تاریکی، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو میرے پاس سے گزرتا تھا تو کس چیز نے تجھے میرے متعلق فریب میں مبتلا رکھا؟ اگر مرد نیک ہو تو ایک جواب دینے والا اس کی طرف سے جواب دیتا ہے، کیا تو دیکھتی نہیں کہ یہ بھلائی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا تھا؟ تو قبر کہتی ہے تب تو میں اس کی خاطر سرسبز و شاداب باغ بن جاتی ہوں، اس کا جسم نور بن جاتا ہے اور اس کی روح اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن محمد علیہ رحمت اللہ الصمد حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عیب نشان ہے، جب کوئی شخص قبرستان سے گزرتا ہے تو قبر والے اس کو پکار کر کہتے ہیں اے غافل انسان، اگر تو وہ جانتا جو ہم جانتے ہیں تو تیرا گوشت اور جسم یوں پگھل جاتا جیسے برف آگ پر پگھلتی ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو قبر کی زیارت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اس کی زیارت کرے، لیکن وہاں اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ کہے، کیونکہ میت کو بھی ان چیزوں سے اذیت ہوتی ہے جن سے زندہ کو اذیت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر قطانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں ایک شخص برائیوں اور خطاؤں پر اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی زندگی کے سالوں کا حساب لگایا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ذرا غور کیجئے کہ ایک دن اس نے اپنی زندگی کے سالوں کا حساب لگایا تو 60 سال بنے، پھر دنوں کا حساب کیا تو 21,500 بنے، تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا ہائے افسوس، اگر روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہو تو اپنے رب عز و جل کے حضور 21,500 گناہ لے کر حاضر ہوگا، تو ان گناہوں کا کیا حال ہوگا جن کا شمار ہی نہیں۔ ہائے افسوس، میں نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت برباد کی اور اپنے پروردگار عز و جل کی نافرمانی کرتا رہا۔ میں دنیا میں تو آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتا، تو بروز قیامت بغیر ثواب و عمل کے حساب و کتاب کیسے دوں گا اور عذاب کا سامنا کیسے کروں گا؟ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گیا۔ جب حرکت دی گئی تو اس کی جان آفرین کے سپرد ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہو کر رو رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی جنت اور دوزخ کا ذکر کر کے آپ نہیں روتے مگر قبر کو یاد کر کے روتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو بعد والا معاملہ اس سے آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو بعد والا معاملہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ ایک قبر پر چند اشعار لکھے تھے جن کا مفہوم ہے
کہ بوسیدہ اور ٹوٹی پھوٹی قبروں میں رہنے والوں پر سلام ہو۔ ان کی حالت ایسے ہو چکی ہے گویا وہ دنیا کی مجالس میں کبھی نہیں بیٹھے، کبھی بھی اس کا ٹھنڈا پانی نہیں پیا اور نہ ہی کبھی کچھ مزیدار کھانا کھایا ہے۔ زندگی میں ان کا مد مقابل کوئی نہ تھا، طویل امیدیں دنیا میں باندھ رکھی تھی، لیکن ان امیدوں میں بھی بہت سے تو شیطانی وسوسے تھے۔ اے انسان سن لو، میں نہیں جانتا کہ تمہاری قبر کہاں ہوگی، اور وہ جو بڑے دانا اور عقل مند ہیں ان کی قبر کہاں ہوگی۔ بس اتنا جان لو کہ سب کو مٹی تلے تنہائی و وحشت کے گھر میں بسیرا کرنا ہے۔ ہائے وہ لوگ جو ہمیشہ امید و نا امیدی کی درمیانی کیفیت سے دوچار رہے ہیں۔ اگر دنیا میں رہ جانے والے مال و متاع میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے لوگ عقل رکھتے تو اس فانی دنیا میں کبھی ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرتے۔ محترم اسلامی بھائیوں، ایک مرد صالح فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے قبروں کی زیارت کی تو میرے دل میں نار جہنم کے خوف کا شعلہ